انڈیا وہ افغان نیشنل آرمی کو دیا تھا اور وہ اسمگل ہو گیا, مارکیٹ بلیک میں بک گیا ہے, تو وہ آ گیا ہے اور بڑی ایڈوانس چیزیں ہیں اس کے اندر. اور یہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہے بیت اللہ محسود کی جو دہشت گرد فوج ہے جنوبی وزیرستان میں, اس کی جو فائنینسنگ ہو رہی ہے وہ ڈرگ منی سے ہو رہی ہے. لیکن آپ نے میرے خیال میں, آپ کو یاد ہوگا کہ احمد شاہ کرزئی, عزت اللہ واسفی, ہاں یہ جو ہے سی آئی اے کے پے رول پہ ہیں. نیو یارک ٹائمز نے کسی نے سی آئی اے, جی بالکل, یہ ان کے بھائی ہیں اور ان کے بارے میں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ وغیرہ میں نیوز آئی ہیں کہ ہی از اے سی آئی اے مین. اس سے پہلے ان کے جو افغان پریزیڈنٹ کرزئی کے ایک اور بھائی عزت اللہ واسفی ہیں, جن کو انہوں نے پہلے گورنر لگایا تھا اور بعد میں اینٹی نارکوٹکس اور اینٹی کرپشن کا چیف لگا دیا. ان کی ہیروئن کی 22 فیکٹریز ہیں آل اوور افغانستان. اور یہ جو بات کرتے ہیں امریکن کہ اسمگل ہو کے ویپن چوری ہو گیا, تو نیٹو فورسز کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ نیٹو فورسز اسی ان کی چیک پوسٹ لگائی. اچھا, ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں ویسے یو ایس آرمی کا کوئی بندہ ریٹائرڈ ہے لیکن وہ فالو کریں چیزیں کو, جوائن کریں گے واشنگٹن سے, ہی بتائیں گے. لیکن یہ جو لیک ہوئی تھی نا, یہ بہت اہم ہے. مخدوم صاحب تھوڑا سا اس پہ ہائی لائٹ کریں. یہ جو میرے خیال میں نیو یارک ٹائمز نے چھاپی تھی, وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ایون جو وہاں سی بی ایس اور دوسرے جو وہاں کے نیوز چینلز ہیں, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ خبر کس نے لیک کر دی, یہ تو بڑی ڈیمیجنگ ہے سی آئی اے کے لیے, کیونکہ سی آئی اے نے تو چھپ کے جو ہے ان لوگوں کو, یہ جو ڈرگ بیرنز ہیں جن پر الزام خود امریکنز لگاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کے ہاں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے فائننس یہ کر رہے ہیں, پتہ چلا کہ یہ خود سی آئی اے کے پے رول پہ. یہ وہ اٹس اگین سم تھنگ لائک دیٹ کانٹرا ریبلز کا ایشو جو تھا, جس میں سے یہ خود ہی فنڈنگ کر رہی تھی, ڈرگ بیرنز کو خود ہی پیسہ دے رہی تھی, کانٹرا ریبلز کو خود ہی ویپنز کروا رہی تھی. یہ اسی پیٹرن پہ ہے. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارا سی آئی اے آرگنائز کر رہی ہے. افغانستان کے اندر بیٹھ کے جو بھی ڈرگ ٹرانسپورٹیشن, ڈرگ ٹریفکنگ ہے, $3 ٹریلین پر ایئر کی ڈرگز ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے مخدوم صاحب, ول بی بیک آفٹر دس کوئک بریک, اور میرے خیال میں ہمیں اس کے بعد فیصل سبزواری صاحب بھی جوائن کریں گے. ول ٹاک آفٹر دس بریک. اچھا, ہمارے شو میں انٹریکٹیو کچھ آپ کے کویسچنز بھی ہم لیں گے. اسکائپ اور ٹویٹر پہ ہمارے اکاؤنٹ ہیں, آپ ہمیں کویسچنز بھیج سکتے ہیں. اسکائپ پہ بھی ہم آپ کی ویڈیو جو ہے اسکائپ پہ جو بھی کویسچن پوچھیں گے وہ بھی لیں گے, اور آپ کے ٹویٹر پہ کویسچنز ہیں وہ بھی. اس ایپیسوڈ میں شاید ہم اتنا انٹریکٹیو نہ رکھیں, لیکن فرام نیکسٹ ویک ول ڈو. لیکن آپ نوٹ کر لیں, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس وقت چل رہا ہے TSS-AG@Skype, دیٹس آور اکاؤنٹ آن اسکائپ, اور ٹویٹر پہ ہے TSS-AG, سنگل ورڈ ہے, TSS-AG@Twitter, TSS-AG@Skype and TSS-AG@Twitter. مخدوم صاحب, آپ کی کچھ چائنیز جو وہاں کے تھنک ٹینک کے اینالسٹ جو ہیں, سیکیورٹی اینالسٹ, ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور چائنا کے پاس بھی کچھ ثبوت ہیں. یعنی بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے یہ پروگرام دیکھ کے کہیں گے کہ آپ معصوم انڈین گورنمنٹ اور معصوم انڈین انٹیلیجنس اور ملٹری کے بارے میں یعنی ایویں جو ہے ان پہ الزامات لگا رہے ہیں, تو کچھ الزامات ان پر چین کی طرف سے بھی لگ رہے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ہم ہی نے لاسٹ ایئر ایک نیوز انویسٹیگیٹو رپورٹ تھی ہمارے انڈیا بیسڈ کورسپونڈنٹس اور چائنا بیسڈ کورسپونڈنٹ کی, انڈین بل ان چائنا شاپ, جس میں پروو کیا گیا تھا کہ جس طرح راو والے جو ہیں وہ ٹریننگ دے کے تبتن یوتھ جو انڈیا میں بیٹھے ہیں ان کو انہوں نے ٹرین کر کے چائنا بھیجا, تبت میں رائٹس کروائے. اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اس کے بعد ابھی بھی جو کچھ شنجیان اور ادھر ادھر ہو رہا ہے, اس میں جو چائنا خود کہہ چکا ہے کہ دیر از سم فورن ہینڈ, وی سسپیکٹ. تو چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تو کھل کے نام نہیں لیتے, دے آر مینٹیننگ ہارمونیس ریلیشن, ٹرائنگ ٹو مینٹین اٹ. لیکن جو چینی صحافیوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے یا اور ان کے جو انٹلیکچوئل سے ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کے پاس تو بڑے اس کے واضح ایویڈنسز ہیں کہ اس کے جو کچھ تبت میں ہوا ہے یا جو کچھ اور گڑبڑ چائنا میں ہو رہی ہے. اور اولمپکس, بیجنگ اولمپکس کے اوپر انہیں بہت شدید ریزرویشنز تھیں کہ انڈینز کچھ کروائیں گے, اور اسی لیے کی تھی. تو وہ اگر آپ ہاں, آپ ایک فوٹیج بھی لے کر آئے ہیں, پہلے میں دکھا دوں یہ فوٹیج. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا کلپ جو کراچی میں جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اور بڑی جو لڑکے کر رہے تھے بڑے پیشن تھے, اور وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ غصے میں یا کوئی جذباتی یا ایموشنل ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے اگر یہ غلط فہمی میں تھے کہ کہیں جو عزادار تھے وہ غصے میں, جو عزادار تھے جن کے پیارے وہاں پہ شہید ہوئے وہ سب ہاسپٹل چلے گئے تھے. تو یہ لوگ جو تھے بڑے منظم طریقے سے آئے تھے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں کراچی میں توڑ پھوڑ کی, اور کس طریقے سے یہ لڑکے کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں, یہ کوئی جذباتی نہیں ہے, یہ بڑے تسلی سے, اور ان کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا کس طریقے سے. اب
اس کو مخدوم صاحب بالخصوص اس لڑکے کو دیکھیں، Yeah. یعنی کتنے اس سے ڈائریکشن دیتے ہوئے، ڈائریکشن دے یہ رہا ہے، ٹیمز انسٹ ہیں، کر رہا ہے ہاں باقاعدہ. یہ ٹیمز ہیں اور باقاعدہ ڈائریکشن دیکھیں وہ اس کو دے رہے ہیں، اس کی ڈائریکشن جگہ دے رہے بنائی ہیں، ہے اس کو جا کے بالکل اندر پہنچانے کے لیے. بالکل. اور یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ باقاعدہ اس میں کیمیکل ہے یا کچھ ہے اور یہ جل رہی ہے. دیکھیں کوئی لکڑی اور توڑ پھوڑ، اور دیکھیں گاڑیوں کو کس طریقے سے. اچھا اس کو جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں میں بتاؤں، اس کو آپ غور سے دیکھیں. فوٹیج تو خیر یہ بہت لمبا ہے. اس کے بعد ہاں یہ دیکھیں، یہ دیکھتے رہے، یہ دیکھیں. یہ بالکل دیکھیں ریلیکس ہے، یہ کوئی وہ ایموشنلی چارج نہیں ہے. یہ لوگ ان کا عزاداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ان کا ہے ڈریس بھی ہاں وہ نہیں ہے جس میں ڈریس بھی وہی نہیں ہے. یہ منظم گروہ طریقے سے آئے. اچھا یہ ختم ہو گئی ہے. خیر ہمارے پاس فوٹیج تو بہت ساری ہے مخدوم صاحب. اب یہ تبت والی دیکھیں، یہ پچھلے سال ہوئی، یہ دیکھتے رہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں. وہی طریقہ ہے اسی سٹائل میں، بڑے ریلیکس طریقے سے، بس صرف توڑ پھوڑ کے اوپر پورا فوکس ہے ان کا، جلانے کے اوپر ہے، گورنمنٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، سول پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا. ہاں دیکھیں وہ وہی گاڑیاں اسی طرح توڑ رہے ہیں. ایک گائیڈ بک ہے جس کے اندر یہ 1 2 3 4 سٹیپس ہیں، آپ نے اس طرح توڑنا ہے. اٹ از دا سیم اسکرپٹ، سیم اسکرپٹ بالکل. وہاں پہ اس کو پریکٹیکل کیا گیا، پھر یہ کراچی میں سیم طریقے سے کیا Exact, گیا. ہاں، یہ دیکھیں. وہ بینک جل رہا ہے جیسے ہمارے ہاں بینک جل رہا ہے، یہی سارا جلاؤ گراؤ، یہی دھوئیں کے بادل آپ کو وہاں پہ نظر آئے ہوں گے کراچی میں. اور یہی اکنامک ان کا، یہ تبت کا بڑا مین اکنامک زون تھا جس میں یہ سارا کچھ کیا گیا، فائنینشیل ہب تھا یہ ان کا. یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا کہ آپ کے بولٹن مارکیٹ، یہ ہماری بولٹن مارکیٹ ہے. یہ اگر اسٹل ابھی بھی اسکرین پہ ہے، یہ ان کی تبت میں بولٹن مارکیٹ تھی، یہ ہماری، اور اس کی ویژولز بالکل ویسے ہیں جیسے ہماری بولٹن مارکیٹ سے ہیں. اچھا چائنیز کے پاس بھی یہ ایویڈنس ہیں. تو مطلب یہ اچھا پھر مجھے ایک چیز بتائیں، آپ اس آرگیومنٹ سے متفق ہیں کہ جس وقت یہ کراچی میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جلوس پر، عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا، اس کے 1 گھنٹے کے اندر ایک دو تین لوگ انڈائریکٹلی، کوئی جان بوجھ کے نہیں لیکن وہ کہنا شروع ہو گئے کہ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. میری نظر میں یہ بھڑکانے والی بات ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے کسی نے نہیں کی، لیکن یہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی. بلکہ اگر آپ کے پاس ثبوت انڈیا کا نام نہیں بھی ہے نا، پھر بھی آپ انڈیا کا نام لیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بیچارے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک سی ڈی پلیئر ہیں جن کے اندر ایک سی ڈی فیڈ کی گئی ہے کہ یہ کرائے کے قاتل، یہ ظالمان، یہ طالبان. وہ سیم، خدا کے لیے اب آپ کو جملے ہی چینج کر لیں. 1.5 سال ہو گئے آپ وہ سیم سینٹینس ریپیٹ کرتے لیکن وہ جا رہے بات ہیں. تو صحیح ہے نا، طالبان تو ہیں، تحریک طالبان نہیں، پاکستان، وہ تو ہیں. وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن وداؤٹ اتنا پری میچورلی جو ہے سارا کچھ ایک ہی کھاتے میں ڈال دینا. ابھی دیکھیں 5 دن ہو گئے، ابھی تو آپ کی گورنمنٹ اسی پہ نہیں ابھی آ سکی کہ ویدر اٹ واز اے سوئسائڈ بامبنگ اور اے پلانٹڈ بامبنگ. وہ ابھی اس کو بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے، ورنہ تو 3 منٹ کے اندر ہماری گورنمنٹ نے اس انسیڈنٹ میں بھی کہہ دیا تھا اٹ واز سوئسائڈ. ایک چیز مجھے بتائیں مخدوم صاحب، یہ جو وہاں پہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا، 50 پاکستانی زندہ جلائے گئے تھے انڈیا کی سرزمین پہ 2006 میں. اس وقت چھٹتے ہی جو ہے انڈین حکومت نے کہا تھا یہ ISI کا کام ہے، یہ امن کا جو کام ہے پاکستان بھارت کے درمیان، اس کو ڈریل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے کسی نے کیوں نہیں کہا کہ را کا کام ہے یہ اور پیس کو ڈریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بات وہی ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ ہیمنت کرکرے جو تھے، انٹیلیجنس آفیسر تھے، یہ ٹیررزم کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے جن کو مرادی، انہوں نے انٹیروگیشن کر کے پروو کیا کہ انڈین آرمی کا سرونگ کرنل پرساد پروہت جو ہیں، ہی واز ماسٹر مائنڈ بہائنڈ ملٹری انٹیلیجنس کے. ان کے. نہیں تو ہمارے یہاں کیوں نہیں بولتے؟ ہمارے تو آج بھی کوئی نہیں کہہ رہا ہے. صرف میرا خیال ہے شاید ہماری گورنمنٹ نے ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ میں بھی ہم کرنل پروہت کی ایکسٹراڈیشن مانگیں. ہماری گورنمنٹ نے تو آپ دیکھیں کہ اجمل قصاب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم نے بھی چھاپا، جو بالکل ایک بچگانہ سی چیز ہے، ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر شروع ہو گئی ایکشن کرنا جو بالکل بھرپور ہے. اچھا یہ کام جو آج کی حکومت کر رہی ہے، یہ مشرف صاحب یہی کر رہے تھے. مشرف صاحب کے پاس بھی پروف تھے. اس وقت بھی ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس پروف تھے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور وہاں پہ جو انڈین کونسلیٹس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے، مشرف صاحب نے بھی پبلکلی بات نہیں کی. جی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس زمانے میں مشرف گورنمنٹ کے پاس یہ ایویڈنسز تھے، وہ زمانہ تھا جب ایک کمپریہنسو پیس پروسیس چل رہا تھا، کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، کمپریہنسو پیس پروسیس تھا، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو پبلکلی نہ لائیں، ان چیزوں کو
सॉर्ट आउट कर लिया जाए वर्ल्ड